لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالی آج کے درس میں ہم قصور الجنہ یعنی کہ جنت میں جو محلات ہیں، جو محل ہیں، ان کے بارے میں ہم بیان کریں گے کہ جنت کے جو محل ہیں وہ ہر چھوٹی بڑی غلاظت اور گندگی سے پاک اور صاف ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے سورہ توبہ میں آیہ نمبر 72 میں فرمایا، مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے، وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات۔ کیا وعدہ کر رکھا ہے؟ کہ وہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اور ان باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بڑی کامیابی ہے۔ جنت کے جو محل ہوں گے ان میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے جو محل ہوں گے ان میں ہر وقت عود جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات جو ہیں وہ معطر رہیں گے۔ جنتیں ایسی ہوں گی کہ وہاں پہ پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں نہ تھوک ہوگی، نہ ناک ہوگی، نہ رفع حاجت ہوگی۔ تمام جنتی باہم محبت سے رہیں گے، کسی کے دل میں کسی کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوں گے۔ بخاری شریف میں ایک حدیث آتی ہے جسے کتاب بدع الخلق میں روایت کیا گیا ہے۔ باضابطہ باب قائم کیا امام بخاری نے، ما جاء فی صفت الجنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں سب سے پہلے مردوں اور عورتوں کا جو گروہ داخل ہوگا، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوں گے۔ انہیں تھوک نہیں آئے گی، نہ ناک، اور رفع حاجت کی ضرورت بھی محسوس نہیں کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، ان کی کنگھیاں تک سونے اور چاندی کی ہوں گی، انگیٹھیوں سے عود کی خوشبو نکل رہی ہوگی، جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ ہر جنتی کے پاس 2 بیویاں ایسی ہوں گی جن کے حسن کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت کے اندر سے دکھائی دے گا۔ جنتی لوگوں میں باہمی اختلاف نہیں ہوگا، نہ ہی بغض ہوگا، بلکہ ایک جان ہوں گے، صبح و شام اللہ کی تسبیح کرتے رہیں گے۔ تو اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ جب جنت میں بخل کا، نہ حسد کا، نہ جلن کا کوئی عنصر ہی نہیں ہے، تو وہاں پہ ازواج میں آپس میں کسی بھی قسم کی کوئی رنجش نہیں ہوگی۔ اور یہ خیال کرنا کہ جنت میں معاذ اللہ سارا وقت بس یہی کام ہوگا، عورتیں اور بس بندہ لگا ہوا ہے، تو یہ بہت ہی غلط خیال ہے۔ ایک ضرورت ہے جسے انسان جیسے دنیا میں پوری کرتا ہے وہاں پر بھی پوری ہو جائے کرے گی، جیسے خواتین کی خواہش ہوتی ہے مردوں کی بھی خواہش ہوتی ہے۔ بہرحال جنت میں اور بہت ساری چیزیں ہوں گی جس کو لوگ کریں گے، آپس میں ملیں گے، بات چیت ہوگی، بنیں گے، سنوریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے، اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ اور جو جنت کے جو محل ہوں گے وہ سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنے ہوئے ہیں۔ جنت کے یہ جو آپ سمجھ لیں نا سنگریزے جو ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہوتے ہیں، یہ موتی اور یاقوت کے ہیں، اور مٹی جو ہے وہ زعفران کی ہے۔ جنت میں موت نہیں آئے گی، جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، بڑھاپا نہیں ہے، ہمیشہ جوان ہوں گے۔ اس ضمن میں ایک حدیث جو امام ترمذی لے کر آتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مخلوق کس چیز سے پیدا کی گئی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی سے۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنی ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے، ایک سونے کی، اس کا سیمنٹ جو ہے وہ تیز خوشبو والے مشک کا ہے، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں، اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ تو امام ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت کہ جنت کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا ہے۔ جنت کے جو محل ہیں اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک اینٹ سرخ یاقوت کی اور ایک اینٹ سبز زمرد کی ہے۔ اس کی مٹی جو ہے وہ مشکی ہے، اس کے سنگریزے لولو کے اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ تو اب یہ جو پچھلی روایت تھی اس میں جنت کی ایک کیفیت تھی، اب یہ جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ بھی درجہ صحیح پر پہنچتی ہے۔ جسے ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے، تو اس میں جنت کے کچھ اور محلات کے اور کچھ اور محلوں کا جو ہے وہ حال بیان کیا گیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت عدن، تو اب یہ خاص جنت کی بات ہو رہی ہے کہ جنت عدن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے تعمیر فرمایا، سبحان اللہ۔ تو اب اس کے اندر محلوں کا کیا حال ہے کہ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی اور ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زمرد کی، جس کو آپ ایمرلڈ کہتے ہیں۔ اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کے سنگریزے لولو کے ہیں، تو کہیں سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہیں جیسا کہ پچھلی روایت میں تھا، اور یہاں پہ ہے کہ سنگریزے لولو کے ہیں۔ اس کی گھاس زعفران کی ہے، تو کہیں مٹی زعفران کی ہے، کہیں گھاس زعفران کی ہے۔ تو جنت کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنت سے ارشاد فرمایا، کچھ کہہ۔ جنت نے کہا فلاح پا گئی ایماندار لوگ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے جلال اور عزت کی قسم، کوئی بخیل تجھ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو لوگ نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہ فلاح پا گئے۔ تو اس روایت کو ابن ابی دنیا نے روایت کیا ہے۔ علاوہ ازیں بعض محل میں سونے کے باغات ہوں گے جن کی ہر چیز سونے کی ہوگی، بعض محلوں میں چاندی کے باغ ہوں گے جن کی ہر چیز چاندی کی ہوگی۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن قیس سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جنتیوں کے لیے 2 باغ چاندی کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز چاندی کی ہوگی، اور 2 باغ سونے کے ہوں گے، اس کے برتن اور ہر چیز سونے کی ہوگی۔ لوگوں کے لیے جنت عدن، یہ جنت کا نام ہے، اس میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، کتاب الایمان۔ اچھا، اسی طرح حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جنت میں لے جایا گیا جس میں گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی مشک کی ہے۔ اسے بھی صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے، کتاب الایمان۔ تو یہ کچھ جنت کا حال ہے کہ جنت میں جو محل ہے، جو جنت کی کیفیت ہے، جو جنت میں مختلف تعمیرات ہیں، جو جنت کی مٹی ہے، جو جنت کی گھاس ہے، جو جنت کی سیمنٹ ہے، جو جنت کی خوبصورتی ہے، اس میں قبے ہیں، ایک منظر ہے جسے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کیا منظر ہوگا۔ یا زعفران کی ایک چھوٹی سی ڈبیا بازار سے لینے جائیں تو اتنی مہنگی ملتی ہے، وہاں تو ساری کی ساری زعفران ہے، زعفران ہی بچھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ موتی ایک خریدنے جائیں آپ تو بندہ خرید نہیں پاتا، اتنا مہنگا موتی ہوتا ہے، زمرد ہوتا ہے، لولو ہوتا ہے، وہاں تو ڈھیروں لگے ہیں، پاؤں تلے روند رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہی وہ جنت ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بار بار قرآن میں ذکر کیا ہے۔
اللہ تعالی ہمیں اس جنت کا مستحق بنائے، اس کا حقدار بنائے، ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ اعمال کریں کہ اپنے رب کو راضی کر کے اس جنت میں داخل ہو جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔